السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان منہا کو کلاس میں لے آیا۔ باقی لوگوں کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا، پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ریان منہا کو کلاس میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور خود غصے سے ادھر ادھر چکر مارنے لگا۔ منہا سائیڈ میں کھڑی سہم کر ریان کو دیکھ رہی تھی۔ تم کب میچور ہوگی منہا، ذرا سی عقل نہیں ہے تم میں؟ وہ اس کے قریب آ کر سختی سے بولا، پر آواز لاؤڈ نہیں تھی۔ منہا اسے سہم کر دیکھنے لگی، پر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا تمہارے پیچھے، اور تم گئی کیوں تھی لائن میں؟ میں تو رزلٹ چیک کرنے گئی تھی۔ کس سے پوچھ کے تم اتنے سارے لڑکوں کے بیچ میں جا کر کھڑی ہوئی؟ اس بار اس کی آواز اونچی تھی، پر وہاں اور لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ لڑکا تمہارے اتنا قریب تھا کہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ غصہ سے منہا اسے ڈری ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کبھی تمہارے بالوں کی خوشبو سونگھ رہا تھا، کبھی انہیں چھو رہا تھا، اور اگر میں اس ٹائم نہیں آتا تو وہ اور بھی کچھ کر چکا ہوتا۔ پر ریان، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تم مجھ پر کیوں غصے ہو رہے ہو؟ نہیں نہیں، غلطی تو میری ہے۔ ریان، تم چاہتے کیا ہو آخر مجھ سے؟ سمجھ نہیں آتا۔ نہ میں کسی سے ملوں، نہ کسی کے سامنے جاؤں، نہ کسی سے بات کروں، بس گھر میں قید رہوں۔ دیکھو، تمہارے کہنے پر میں نے دوپٹے والا سوٹ بھی پہنا ہے۔ ہر بات تو مانتی ہوں تمہاری، اب اور کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بولی، تمہیں دیکھنے کا، تم سے بات کرنے کا اور تمہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے، اور میں تم پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ نظریں جھکا گئی اور رونے لگی۔ رونا بند کرو، وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ تم بس ایسے ہی کرتے ہو، مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو، مجھ پر غصہ کرتے ہو، روب ڈالتے رہتے ہو۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی، میں تمہارے مما پاپا کو بتاؤں گی کہ تم مجھے ڈانٹتے ہو، اور وہ پھر تمہیں ٹھیک کریں گے، دیکھنا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی معصوم سی دشمن جان کو دیکھا جو روتے ہوئے اس کی شکایت کر رہی تھی۔ اچھا، میری شکایت کرو گی؟ وہ اسے کمر سے پکڑ کر بولا۔ ہاں۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا جیسے رونے کے لیے تیار ہو۔ تم کیا کرو گے بتاؤ؟ میں تمہیں اور رلا دوں گا۔ وہ اس کے قریب ہو کر بولا، تم مارو گے مجھے؟ اس نے خود ہی اس کی باتوں کا کچھ بھی مطلب سمجھا نہیں، اس سے بھی کچھ برا کروں گا۔ اس کی بات پر وہ نیچے منہ کر کے رونے لگی۔ ارے میری جان، مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کر کے بولا، تم بہت برے ہو۔ وہ منہ بنا کر بولی، تم بہت پیاری ہو۔ وہ اس کے گال کھینچ کر بولا۔ اسے ایک خفا سی نظر سے دیکھا۔ چلو رزلٹ چیک کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا۔ وہ دونوں واپس وہیں آئے تھے تو دعا اور عاشی وغیرہ وہیں کھڑی تھی۔ دوسری طرف ریان کے دوست تھے۔ لائن کافی کم ہو چکی تھی۔ ریان منہا کو لے کر آگے بڑھا اور باقی لوگوں کو سائیڈ کر کے منہا کے ساتھ رزلٹ چیک کرنے لگا۔ ریان، میرے 85% نمبر آئے ہیں، وہ اچھلتی ہوئی بولی، اور تمہارے؟ وہ لسٹ چیک کرنے لگا۔ میرے 86% ہیں، وہ اتراتے ہوئے بولا۔ منہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی بات پر وہ اور ریان اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں لگتا تھا میں بہت نکما اور نالائق ہوں؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، یہ تو غلط بات ہے۔ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے منہ بنا کے بولی، میری شرط یاد ہے نا؟ اس کی ہوائیاں اڑی تھی۔ اس کی بات پر کون سی شرط؟ وہ صاف مکری۔ ریان نے اسے آبرو اٹھا کر دیکھا۔ گھر چلو، یاد دلاتا ہوں۔ وہ بھی اسے ڈراتے ہوئے بولا، کتنے پرسنٹیج آئے ہیں تمہارے؟ عاشی منہا سے بولی، 85%۔ منہا مسکراتے ہوئے بولی، منہا مبارک ہو یار، اچھے نمبر آئے ہیں ہم لوگوں کے۔ عاشی دعا نے اسے مبارکباد دی۔ تم لوگوں کے کتنے نمبر آئے ہیں؟ میرے 80%، دعا بولی۔ میرے 78%، عاشی بولی۔ میرے 71%، کرن بولی۔ مبارک ہو سب کو۔ اور ریان بھائی، آپ کے؟
دعا ریان سے بولی۔ میرے 86%۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، واہ، ہم سب سے زیادہ۔ دعا کھلے منہ سے بولی۔ ریان نے منہا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ منہ بنا کے دوسری طرف کر گئی۔ اچھا، 3 دن بعد کالج میں کانگریٹس پارٹی ہے، تم لوگ آؤ گے نا؟ دعا منہا اور ریان کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں ضرور آئیں گے۔ ریان بولا، منہا تم اپنی فرینڈ کے ساتھ کنٹین جاؤ اور کچھ کھا لو، میں تمہیں وہیں لینے آ جاؤں گا۔ اوکے۔ منہا کنٹین کی طرف بڑھ گئی۔ ریان اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا رزلٹ کا؟ ریان احتشام خضر کی طرف دیکھ کر بولا، یار پرسنٹیج اچھی نہیں آئی۔ خضر منہ بناتا ہوا بولا، نالائکو، تھوڑا پڑھ لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ بس کر یار، پاس تو ہو گئے ہیں نا۔ دانش بولا، ہاں بہت بڑا تیر مار لیا ہے نا تم لوگوں نے، پاس ہو کے۔ اچھا، تیرے 86% آ گئے ہیں تو اب ایسے اترائے گا تو؟ احتشام منہ بناتا ہوا بولا، بس کر ڈرامے باز۔ منہا کنٹین میں بیٹھی زنگر کھاتے کھاتے یہ سوچ رہی تھی، پتہ نہیں اب ریان کیا مانگے گا اس سے۔ اف خدا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے اچھے نمبر آتے ہیں تو میں کبھی اس سے شرط نہ لگاتی۔ وہ دل میں سوچنے لگی، منہا کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو یار؟ کچھ نہیں، جب سے شادی ہوئی ہے نا تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ آشی منہ بناتی ہوئی بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، تم شادی کے بعد آج ملی ہو، وہ بھی یونی کی وجہ سے، ورنہ تم نے تو ہمیں یاد بھی نہیں کیا، نہ فون کیا۔ صحیح کہہ رہی ہو، یہ تو مجھے بھی یاد نہیں کرتی۔ دعا نے بھی شکوہ کیا، یار اچھا اوکے، اب ہم ہر ہفتے کی بعد ایک ساتھ لنچ یا ڈنر کریں گے، اوکے؟ ہم یہ ٹھیک ہے۔ تینوں خوش ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اور ریان گھر آ گئے تھے۔ منہا اور ریان نے سب کو اپنا رزلٹ بتایا تو سب نے ان کو مبارکباد دی اور حیدر صاحب نے ان دونوں کو منہ مانگا گفٹ دینے کا وعدہ کیا۔ منہا نے اپنے مما پاپا کو بھی یہ خوشخبری سنائی، وہ بہت خوش ہوئے تھے اور ریان اور منہا کو رات گھر کھانے پر بلایا۔ ریان اور منہا ڈنر سے واپس آئے تھے۔ ریان فریش ہونے چلا گیا۔ منہا نے دوپٹہ بیڈ کے سائڈ پر پھینکا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ ریان بیڈ پر آ کر بیٹھا اور منہا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ ریان اس کی اس حرکت پر زیر لب مسکرایا، کیا ہوا، تیرا وعدہ، وہ قسم، وہ ارادہ؟ ریان لاؤڈ آواز میں گانے لگا۔ منہا اس کا مطلب سمجھ چکی تھی، ریان پلیز بس کرو نا۔ جب ریان چپ نہیں ہوا تو وہ جھنجھلا کے بولا، اپنی شرط پوری کرو گی پھر نہیں تنگ کروں گا۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اوکے فائن، بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، مانگ لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مجھے یہ چاہیے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اپنے ہونٹوں پر رکھ گیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ منہ بنا کر بولی اور دل میں شکر ادا کیا کہ ریان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگا، دینا تو پڑے گا نا۔ وہ اس پر جھکتا ہوا بولا۔ وہ منہا پر جھکا تو منہا بیڈ سے لگ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ منہا کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ ریان نے اپنی نظر اس کی سبز آنکھوں سے ہٹا کر اس کے ہونٹوں پر ماری اور اس پر جھک کر انہیں قید کر گیا۔ ریان کا منہا کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ منہا کا سانس لینا مشکل ہو گیا پر اس نے منہا کو نہیں چھوڑا۔ منہا نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب منہا کی برداشت سے باہر ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ریان نے منہا کو چھوڑا تو وہ بس بے ہوش ہونے کے در پر تھی، آنسو بہہ کر گالوں تک آ چکے تھے۔ منہا آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانس لینے لگی، صرف اتنے میں ہی رونے لگی، اگر کچھ اور مانگ لیتا تو کیا حال ہوتا تمہارا؟ وہ اس کے کان کے قریب جا کر بولا۔ منہا نے فوراً آنکھیں کھول کر ریان کی طرف دیکھا پر زیادہ دیر نہ دیکھ پائی اور نظریں جھکا گئی۔ سو جاؤ، ریان اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کے کمنٹ پر منحصر ہے، جتنے کمنٹ زیادہ ہوں گے اتنا جلدی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔